السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اور وہ سارے لوگ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری اس گفتگو کے مخاطب ہوں گے، تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لیے حجت قائم کی جا سکے۔ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک تیری توحید کا پیغام، تیرے رسول کی رسالت کا مفہوم پہنچانے والا کوئی نہیں آیا۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ، دنیا کے سارے انسان اور جنات، اللہ رب العالمین نے ان سب کو پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک بتایا ہے، اور وہ ایک معبود کی عبادت۔ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تنہا میری عبادت کریں۔ یعنی ہمارے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا اکلوتا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کر کے زندگی گزار لینا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی توحید کی تعلیم، توحید کا مطلب، توحید کے تقاضے، توحید کے فائدے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء اور رسولوں کا ایک سلسلہ جاری کر دیا، جو آ کر اللہ کی توحید کا مطلب، اللہ کی توحید کا مقصد، اللہ کے توحید کے تقاضے، اللہ کی توحید کے فائدے اور توحید کے نہ ماننے کے نقصانات بیان فرمائے۔ اللہ کی توحید کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے بجا لی جائے، اسی کو تنہا معبود سمجھا جائے، اسی کے سامنے قیام، رکوع، سجدے کیے جائیں، اسی سے فریاد کی جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے، اسی سے اولاد طلب کی جائے، اسی سے رزق طلب کیا جائے، اور اسی سے دعا کی جائے، اسی کے نام کے نظر و نیاز مانے جائیں، اسی کے نام کی قربانی اور ذبیحہ پیش کیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توحید کا مطلب ہوتا ہے۔ اور ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر ہم دوسرے کے لیے کرنے لگ جاتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں، جو توحید کا اپوزٹ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب توحید کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں مرے، جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ اس کی توحید پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، توحید کو مانتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر گیا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہو۔
اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ توحید کے ساتھ اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں شرک بھی آ گیا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار. من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار. جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ وہ دوسرے کو بھی بلاتا ہو، دوسرے کی بھی عبادت کرتا ہو، تو وہ جہنم میں جائے. شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. قرآن پاک نے اس بات کا اعلان کیا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور مرنے سے پہلے اس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام قرار دی. وہ جنت سے محروم رہے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، مأواہ النار. تو ظاہر ہے کہ جب اسی پر فیصلہ ہونا ہے تو اس کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ کس کو شرک کہیں گے، توحید کا مطلب کیا ہے، اور شرک کے نقصانات کیا ہے، شرک کہاں کہاں سے ہماری زندگی میں داخل ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے یہ ٹاپک اور یہ عنوان اس پروگرام کا طے کیا گیا، متعین کیا گیا کہ شرک کے چور دروازے. کہاں کہاں سے شرک ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک اگر چھوٹا بھی ہے، علماء نے، محدثین نے شرک کی دو قسمیں کی ہیں. ایک بڑا شرک ہوتا ہے، ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے. چھوٹا شرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. چھوٹا شرک بھی بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے شرک سے بھی ڈرایا ہے. شرک سے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ والذی نفسی بیدی للشرک اخفی من دبیب النمل. وہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شرک یہ چیونٹی چلتی ہے، یہاں چیونٹی چلے تو کسی کو پتہ چلے گا کہ وہ چیونٹی چل رہی ہے، اس کی آواز کسی کو ملے گی؟ نہیں ملے گی. اس سے زیادہ چھپے ہوئے انداز میں انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہیں کروں اس بات کی طرف کہ جس کو تم کر لو گے تو اس شرک سے بچ پاؤ گے، بچ جاؤ گے. آپ نے اپنی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں توحید کی دعوت اور شرک سے صحابہ کرام کو، صحابیات کو ڈرانے کا جو فریضہ انجام دیا ہے. آپ کی زندگی کا جب مطالعہ کریں گے، آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ کی سنتوں کا مطالعہ کریں گے، آپ کی صحیح احادیث کا مطالعہ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کا کس قدر اہتمام کیا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان توحید کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، اور توحید کے مخالف چیزوں سے کو بھی سمجھے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی رہنمائی ایسے کام کی طرف نہ کر دوں، ایسی دعا نہ سکھلا دوں جس کو تم کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا شرک سے. اور پھر دعا سکھلائی آپ، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں.
یعنی جان بوجھ کر کے میں شرک کرنے والا بن جاؤں، اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے اس سے بچا لے، اپنی پناہ میں لے لے۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور غیر شعوری طور پر بغیر جانے مجھے اگر مجھ سے غلطی سے کوئی شرک ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے پہلے ہی تجھ سے مغفرت طلب کر لیتا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اس قدر سینسیٹیو چیز ہے یہ ہمارے عقیدے کے لیے۔ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے بڑے سے بڑے اچھے اعمال، نیک اعمال، نمازوں کا پہاڑ کھڑا کر لیجئے، روزے پورے سال رکھ لیجئے، رات بھر قیام کیجئے، رکوع سجدے لمبے لمبے کیجئے، ہر سال عمرہ حج کر آئیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک عمل چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو خطاب کیا، حالانکہ نبی سے شرک یہ ممکن نہیں ہے، نبی تو معصوم عن الخطا والذنوب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ساری خطاؤں سے، سارے گناہوں سے انبیاء اور رسولوں کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود تنبیہ کرنے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے ایک ایک امتی کو، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے، نبی آپ میرے محبوب ہیں، میرے افضل الرسل ہیں، سارے رسولوں میں آپ افضل ہیں، سارے انبیاء اور رسولوں کے آپ امام ہیں، لیکن آپ سے بھی اگر شرک ہوگا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن پاک میں 18 انبیاء کا نام لیا، اور نام لینے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ انبیاء بھی، نوح علیہ السلام سے لے کر 18 انبیاء کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، اور کہا کہ یہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ شرک اتنا خطرناک عمل ہے، اتنا خطرناک عقیدہ ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، تو آپ سوچئے کہ ہمیں کس قدر بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں شرک کے خلاف مت بولو، توحید پر مت بولو، نماز کی بات کرو۔ توحید نہیں ہے تو نماز بیکار ہو جائے گی بھائی۔ توحید جب تک نہیں سمجھیں گے، نماز کا کی جو روح اللہ تعالیٰ نے نماز میں ڈالی ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نماز صحابہ توحید کی تعلیم دیتی ہے خود۔ نماز میں آپ قیام کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے۔ رکوع کرتے ہیں، ایک اللہ کی تسبیح و تحمید اس میں پڑھتے ہیں۔ سجدہ کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا گن گاتے ہیں۔ تشہد پڑھتے ہیں، اس میں تحیات پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ نماز تو خود توحید کا ایک مظہر ہے، توحید کی ایک صورت ہے۔ روزہ رکھتے ہیں آپ، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہاں بھی توحید بول رہی ہوں۔ تو کوئی بھی عمل توحید کے بغیر ناقص ہے، اور کسی بھی عمل کا مزہ توحید کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں گے، اللہ کی قدرت کو سمجھیں گے، اللہ کی قوت کو سمجھیں گے، اللہ کی یکتائی کو جانیں گے، اللہ ہی ہماری زبان پر، ہمارے کان پر، ہماری نظر پر، ہماری ایک ایک حرکت پر، ہمارے ایک ایک سکون پر، اس کائنات کی حرکت پر، اس کائنات کے سکون پر، اس کائنات کے نظام پر اللہ ہی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ چونکہ ان ساری چیزوں پر اکیلے قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ اکیلے سارے انسانوں کی ساری عبادتوں کا حقدار ہے۔ اس کا حق ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر. آپ نے پوچھا کہ معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ معاذ تمہیں پتا ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، خوب نماز پڑھو، خوب روزے رکھو، خوب حج عمرہ کرو، خوب صدقات و خیرات کرو. نا، یہ ایک حق بتایا بس، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ جو اس حق کو پہچان لے گا وہ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کا کوئی حق نہیں مارے گا. اللہ کی توحید کا تقاضا جو جان جائے گا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور نہیں رہ سکتا. صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجیے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجیے، صرف کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنا ہوتا تھا کہ ان کی زندگی بالکل بدل جاتی تھی، بالکل بدل جاتی تھی. ہر معاملے میں، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، اللہ اس کے رسول سے محبت کا معاملہ ہو. اس وقت میں مثال دیتا ہوں عام طور سے کہ ایک شخص یمامہ سے، یمن کی سرزمین سے قید کر کے لایا جاتا ہے اور مدینے میں مسجد نبوی میں اس کو باندھ دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تک اس سے خیریت پوچھتے ہیں. قیدی ہے. ہم لوگ تو دھننا شروع کر دیتے ہیں، کوئی گرفتار ہو کر کے آئے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا نہیں دی. جب سامنا ہوتا اس سے حال پوچھتے، اور تیسرے دن وہ شخص، اسے کھولنے کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسے کھول دو. وہ مسجد نبوی کے قریب ہی ایک باغ میں جاتا ہے، غسل کر کے آتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے. اور جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد، وہ ہمارے اور آپ کے لیے غور کرنے کی بات ہے. وہ صحابی اسلام لانے کے بعد وہ صحابی ہو گئے، وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میرے اس کلمہ کے پڑھنے سے پہلے توحید کا یہ کلمہ، رسالت کا یہ کلمہ کس قدر زندگی بدل دیتا تھا صحابہ کرام کا. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس کلمہ کے پڑھنے سے پہلے میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر مدینہ تھا. اور اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد اس کائنات میں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ چہرہ محمد رسول اللہ کا چہرہ ہے، اور سب سے پسندیدہ شہر محمد رسول اللہ کا شہر ہے. توحید کا کلمہ اور رسالت کا کلمہ تو اتنا اثر انداز ہوتا تھا، آج ہماری زندگیوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم نے صرف جنازہ اور تابوت اٹھانے کے لیے اس کلمہ کو بنا دیا کہ اسی وقت یہ کلمہ پڑھیں گے بس بات ختم؟ اس کو سمجھنے سمجھانے کی ذمہ داری دوسرے کی ہے. دوسرے لوگ اس کی دعوت کو عام کریں گے. اب تو اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کیا بار بار توحید کی بات کرتے ہیں ہم لوگ. قرآن کا 1/3 حصہ توحید کے سلسلے میں، شرک کی تردید کے سلسلے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے تو کوئی ایسا دن شاید آپ کو ملے جس دن آپ نے توحید کی بات نہ کی ہو اور شرک سے منع نہ کیا ہو، صحابہ کرام کو ڈرایا نہ ہو. کوئی دن نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہے. اللہ تعالیٰ نے چوپایوں سے زیادہ بدتر کہا ہے ایسے لوگ. فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِکَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. آگے انسان ہے، ان کے پاس دل بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، دل بھی بنایا ہے اس نے، لیکن
اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ یہ دل کس کام کے، سمجھ نہیں سکتے، یہ سمجھنے کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن دل اندھے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، نظریں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ جو دل بنانے والی ذات ہے اللہ رب العالمین کی ذات، وہ ذات کہہ رہی ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس ایسے دل ہیں جن دلوں کو یہ سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، نہیں سمجھتے، اللہ کی توحید کا پیغام نہیں سمجھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام نہیں سمجھتے، اللہ کی شریعت جو واضح شریعت ہے، روشن شریعت ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، دیکھنے کی صلاحیت چھن گئی ہے، کیا نہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھتے تو سب چیز ہیں، لیکن وہ حق بات جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں حق دکھلا دے اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل بھی دکھلا دے لیکن اس سے بچنے کی توفیق دے۔ نظریں دیکھنے کے لائق نہیں ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن ان کانوں کو سننے کے لیے استعمال نہیں کرتے، حق بات نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں کیا فرمایا، جس نے انسان بنایا ہے، ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو ساری مخلوق سے افضل ہم کو بنایا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدمیوں کو عزت دی ہے، یہ شکل اور حیات دے کر کے۔ وہ چاہتا تو ہمیں بھی 4 پاؤں والا بنا دیتا، چوپایا بنا دیتا، اتنی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، وہی اللہ یہاں کہتا ہے کہ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، جس طرح چوپائے ان کے جسم میں بھی بدن میں بھی دل ہوتا ہے، ان کے دل سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کی آنکھیں ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی جو انسان دیکھ سکتا ہے یا انسان کو دیکھنا چاہیے، ان کے کان ان باتوں کو نہیں سن سکتے جنہیں انسان کو سن لینا چاہیے۔ چوپایوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل ہم اضل، چوپایوں سے زیادہ گمراہ ہے، چوپایوں سے زیادہ گمراہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو فضیلت دی ہے، ساری مخلوق عزت دی ہے، عزت والی شکل و صورت دی ہے، حیات دی ہے، ڈھانچہ دیا ہے اس طرح کا، وہ رب کہتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان سے گرا، یعنی توحید کو ماننے والے کا مقام آسمان ہے، آسمان کی بلندی ہے، وہ اس زمین پر رہتا ہے لیکن اس کا عقیدہ اسے جو مقام دیے ہوئے ہے وہ آسمان کا مقام ہے، بلند مقام ہے اس کا، لیکن جیسے ہی اس کی زندگی میں شرک کہیں سے آیا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، اور آسمان سے گرا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، راستے ہی میں زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی چڑیوں نے اچک لیا اسے، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا ہوا فی مکان صحیح، کسی دور دراز مکان میں اڑا لے گئی، اس کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں۔ شرک کرنے والے کی مثال اللہ رب العالمین نے یہ دی ہے، اتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو، ہماری خواتین کو، ہمارے نوجوانوں کو اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس کائنات سے، اس دنیا سے اپنی زندگی کو ایسے ایمان کے ساتھ جی لیں گے جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، وہی لوگ امن والے ہیں، انہی کو امن ملے گا، امن اس دنیا میں بھی امن و شانتی اور آخرت کی بھی امن و شانتی۔
اور وہی لوگ ہدایت یاب ہیں، چاہے لوگ جتنا منبروں میں محراب سے کہیں فلاں مشرک، فلاں کافر، فلاں جہنمی، فلاں جہنمی، فلاں کا عقیدہ درست نہیں، یہ لوگوں کے کہنے کی بات ہے۔ قرآن نے کس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے ہدایت یابی کا؟ اس کو جو کس نے اپنے ایمان کو شرک سے بچا لیا۔ قرآنی سرٹیفکیٹ یہ ہے، دنیا والوں کے سرٹیفکیٹ کی پرواہ نہیں کرتے، کون ہمیں جہنمی کہہ رہا ہے، کون کافر کہہ رہا ہے، کہتا رہا ہے بھائی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں کہ ہم کسی کو کافر کہیں۔ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کسی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ کلمہ خود اس پر لوٹ آتا ہے، خود اس پر لوٹ آتا ہے۔ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں بھائی، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کسی کو جہنمی بھی نہیں کہتے، لیکن قرآن نے جس کو مشرک کہا ہے، جس کام کو شرک کہا ہے، قرآن نے جس کو جہنمی کہا ہے، قرآن نے جس پر جنت کو حرام قرار دینے کا اعلان کیا ہے، اس کے اعلان سے بھی نہیں چوکتے ہیں، اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کا اعلان ہے، ہمارا اعلان نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اس کو آپ تک پہنچا دینا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان کو شرک سے نہیں ملائیں گے، انہی کے لیے امن بھی ہے اور وہی ہدایت یاب بھی ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ بات میں کر رہا تھا، دیکھیے بات دوسری طرف چلیے۔ معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کی ایک عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ کوئی بات اگر جان بھی رہے ہوتے، اس بات کی لالچ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کوئی نئی بات بتائے، فوراً کہہ دیتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اس کے بعد جب وہ ایسا کر لیں گے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو ان کا حق اللہ پر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جو شرک نہیں کرتا، اس کو عذاب نہ دے، عذاب میں گرفتار نہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی۔ تو اللہ کا وہ ایک حق تو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ شرک کس طرح سے کس طرح سے ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے؟ ایک تو شرک واضح ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنے لگ جائے، وہ شرک بالکل واضح ہے، دکھتا ہے سب کو۔ لیکن کچھ شرک ایسے ہوتے ہیں جو انسان محسوس نہیں کرتا، یا اس پر اسلامی رنگ دے کر کے اسے اسلام کے نام پر کیا جاتا ہے۔ انسان بہت سارے کام ایسے کرتا ہے اپنی زندگی میں۔ چھوٹی سی مثال دیکھیے کہ چھوٹا بچہ ہے، ہماری خواتین سن رہی ہوں گی، وہ کہیں باہر بچے کو لے کر جاتی ہیں تو ٹیکا لگا دیتی ہیں، کیا بھائی تو نظر نہیں لگے؟ وہ ٹیکا آپ کے بچے کو نظر لگنے سے روک لے گا؟ آپ نے کیوں نہیں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا باہر جانے سے پہلے؟ کیوں نہیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کر لیا باہر جانے سے پہلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کی جو دعا سکھلائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھلایا؟ ہم نے خود کیوں نہیں سیکھا؟ اللہم انی اعوذ بک من اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، کیوں نہیں یہ دعا سیکھی گھر سے نکلنے کی، جس میں ساری چیزوں سے، سارے فتنوں سے پناہ ہے اللہ رب
رب العالمین کی، یہ کون سیکھے گا سکھلائے گا؟ تو ہم نے اللہ کا حق کس کو دے دیا؟ اس ٹیکے کو دے دیا۔ ٹیکا سے آپ کے بچے کو نظر سے لگنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہیں سے شرک داخل ہوتا ہے، شیطان اپنا دروازہ کھولتا ہے، شیطان اپنا دروازہ کھولتا ہے۔ بچے کی طبیعت خراب ہوئی، کیا بھائی؟ تو وہ کالا دھاگا باندھ دو، تو گنڈا باندھ دو، پہنا دو، تعویذ لے آؤ کسی سے لکھوا کر کے، یہ سب شرک دروازے ہیں، شرک کے چور دروازے، یہیں سے شرک داخل ہوتا ہے۔ تعویذ پہن لینے کے بعد، تعویذ باندھ لینے کے بعد، دھاگا باندھ لینے کے بعد، کڑا پہن لینے کے بعد، اللہ رب العالمین کی اجازت سے اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اس کی اجازت کے بغیر بیماری دور نہیں ہو سکتی، چاہے بڑے سے بڑے علامہ، چودھری، پیر، فقیر، جس کا بھی تعویذ لا کے لگا لیجئے، دھاگا لگا لیجئے، وہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ کی اجازت، لوگ کیا دیتے ہیں کہ نظر لگنا تو حق ہے، نظر بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جادو بھی تو حق ہے، جادو کے لیے بھی اللہ کی اجازت درکار ہے، اس کی اجازت کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا، جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، توحید ہم سے یہ چاہتی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے ہم سے کہ دنیا کی کسی چیز کو ہم اپنی زندگی میں اثر ڈالنے والا نہ سمجھے سوائے اللہ کے۔ جو چیز بھی اثر کرے گی، جو بگاڑ ہمارے اندر آئے گی، جو ہمارے اندر بیماری پیدا ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہی ہوگی، اور اس بیماری سے شفا یابی، اس بیماری سے صحت یابی، صحت کی طرف ہم لوٹیں گے تو بھی اللہ کی اجازت سے ہی لوٹیں گے۔ تو باندھ لینے کے بعد جیسے ہی ذہن میں یہ، جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی بچے کی، یا جس نے بھی تعویذ باندھی، تو فوراً دماغ کیا جاتا ہے، تعویذ باندھنے سے یہ شفا مل گئی، صحت یابی آ گئی، بیماری سے نجات مل گئی، جادو کا اثر ختم ہو گیا، نظر لگی تھی دور ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پر سے ایمان آپ کا کمزور ہو گیا۔ آپ نے اس وقت یہ نہیں، کبھی نہیں سنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہی تو ہے، لٹکا لینے میں کیا جاتا ہے؟ بھائی اللہ کا کلام تو آپ کے گھر میں کئی پڑا ہوا ہے، تو کیوں آ گیا آپ کے گھر میں بیماری، کیوں آ گئی؟ کلام ہی پورا لٹکا لیجیے نا اپنی گردن میں۔ یہ چور دروازے ہے، شیطان سجاتا ہے، یار اس پر بھی تو اللہ کا کلام ہی پڑھا گیا ہے، اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ آپ بہت ساری تعویذوں کو کھول کر دیکھیں اور دیکھیے کہ اس میں کیا خرافات ہوتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں نقشہ لگاتے ہیں مکان و دکان کی خیر و برکت کے لیے، یہ چور دروازہ ہے شرک کا۔ اللہ تعالیٰ کو خیر و برکت دینا ہوگا تو آپ بسم اللہ کر کے اپنی دکان کا تالا کھولیں گے تو وہ ڈھیل دے گا اپنی رحمت، اپنی برکت، اور نہیں دینا ہوگا تو لاکھ آپ ویسے نقشے 100 لگا لیجیے اپنی دکان میں، پوری دیوار کو کاٹ دیجیے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگ ہیں چھک مارتے ہیں، اس نقش و نگار سے ہماری دکان میں یا ہمارے مکان میں خیر و برکت، نقشہ بنا لینے سے یہیں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ مان لیجیے کسی دن آپ کو فائدہ ہو گیا تو آپ کے ذہن میں شیطان ڈالے گا، دیکھو جس دن سے لگایا تم نے اس کا فائدہ ہوا، اس کا فائدہ ہے۔ نہیں، آپ کو اللہ کے خیر و برکت کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ اس کے حکم کے مطابق آپ کو سارے کام کرنا ہے۔ آپ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس میں بھی اس کے حکم کی پرواہ کرنا ہے، اس کے حکم کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ آپ ملازم ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں، اس میں بھی پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو اپنا جو آپ کو ڈیوٹی دی گئی ہے اس کو نبھانا ہے۔ آپ کاشتکار ہیں، اللہ کے پر بھروسہ کر کر کے آپ اپنی کاشتکاری کریں۔ لیکن یہ نقش و نگار، یہ سب چور دروازے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان چیزوں سے منع بھی کروایا۔ ہم لوگوں کے محلے میں ایک اوجھا جی رہتے تھے، صبح سویرے سے فجر کے وقت سے لائن لگ جاتی تھی،
نقاب پوش خواتین سن رہی ہوں، خواتین خاص طور سے اس معاملے میں بہت زیادہ آگے رہتی ہیں. صبح سویرے سے لائٹ لگتی ہے. بات ادھر سننے میں آیا کہ وہ مر گیا ہے، تو ہم نے پوچھا بھی کہ اس کی جگہ پر کوئی قائم مقام تو نہیں آیا ہے؟ تو نہ اللہ کا فضل ہے اب کوئی نہیں ہے، اللہ پاک ہو گیا ہے. اب سوچئے ہم کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے اشرف بنایا تھا، اور انسانوں میں جسے اسلام کی دولت سے اس نے نواز دیا اس کو سب سے زیادہ معزز بنا دیا. وہ عزت والے لوگ اوجھا جی کے پاس کیا کہ جھاڑ پھونک کرو نے. یہ قرآن کی توہین نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید پر ڈاکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سب چور دراز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ان الرقى والتمائم والتولة شرک، ایسا جھاڑ پھونک جو قرآن کے خلاف. ظاہر ہے وہ جھاڑ جو قرآن پڑھ کے تو پھونکیں گے نہیں. قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں دم کرنے کے لیے، اس کے علاوہ سے اگر کوئی دم کرواتا ہے، جھاڑ پھونک کرواتا ہے، وہ تیولا، اور تیولا کہتے ہیں ایسے عمل کو جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان محبت کے نام پر، میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت ہو جائے کہ گھر والوں کی پرواہ نہ کرے بیچارہ. یہ کام بھی لوگ کرواتے ہیں، جادوئی عمل ہے ایک طرح کا. اور وہ تمائم، اور تمائم یہ تمیمہ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتا ہے تعویذ. یہ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من علق تمیمۃ فقد اشرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اس لیے کہ تعویذ لٹکانے والا یہی سمجھتا ہے کہ جب سے تعویذ لٹکائی ہے ہمارا سارا معاملہ چنگا ہو گیا. یہیں سے شرک داخل ہوتا ہے. اسی کو شرک کہتے ہیں اور کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9-10 لوگ آئے، کہیں باہر سے آئے تھے، سلام کیا ان لوگوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. مسافے کی باری آئی تو مسافہ سب لوگوں سے کیا. ایک نوجوان اس میں یا ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے ہاتھ میں کوئی کڑا تھا، اس سے آپ نے مسافہ نہیں کیا. پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول اس کو کیوں محروم کر دیا؟ کہا کہ یہ نکال کے پھر کو پہنے. ہمارے نوجوان بڑے شوق سے کھڑلے سے پہنتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں آپ سے گئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہیں سے شرک داخل ہوتا ہے. یہیں سے شرک داخل ہوتا ہے. کوئی بھی عام طور سے خواتین اس سلسلے میں بہت کمزور باتیں ہوئی ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں، کوئی کالا کپڑا پہن کر کے آ گیا پورا پاگ باندھ کر کے، وہ جاہل ہے، نجیڑی ہے، پنیڑی ہے، کیا کیا وہ کھاتا ہے پیتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے. اس سے اپنے مسائل شیئر کرنے لگ جاتی ہیں، اس سے مسائل کا حل پوچھنے لگ جاتی ہیں. وہ کیا بولے گا؟ وہ آپ کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے اندر. ہرا لباس پہن کے آیا وہ بابا ہو گیا، کالا لباس پہن کے آیا وہ بابا ہو گیا، گیروا لباس پہن کے آیا وہ بابا ہو گیا، سب بابا ہو گئے. تو پھر رسول کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پھر آپ کے گھر میں کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقام تو پھر آپ نے کہاں سمجھا؟ ہر ایک سے دین نہیں لیا جا سکتا، ہر ایک سے اپنے مسائل کا حل نہیں پوچھا جا سکتا، ہر ایک سے اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات شیئر نہیں کیا جا سکتے. پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا، کیسا شخص ہے، کیسا انسان ہے. اور پھر وہ ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ انسان آٹومیٹکلی شرک کی طرف چلا جاتا ہے. مائیں اور بہنیں ہماری مرغا لے کر کے چلی جاتی ہے کسی آستانے پر. اب مرغا لے جا کر کے وہاں چڑھا دیا. آپ نے سمجھا کہ تو مرغا ہے، قربانی تھوڑی اب کر رہا ہے، ذبیحہ تھوڑی کر رہا ہے، چڑھاوا آپ نے چڑھایا. نظر اس کی مانی کہ فلاں جگہ جا کر کے مرغا چڑھائیں گے یا فلاں جگہ مرغا دے دیں گے،
صدقہ کر دیں گے فلاں آستانے پر، صدقہ کرنے کے لیے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب آپ کی زندگی میں شرک لاتے ہیں، یہ سارے کام چادر چڑھا دیں گے فلاں جگہ جا کر کے، فلاں جگہ جا کر کے پیڑ کا چکر کاٹ لیں گے، طواف کر لیں گے، پیڑوں کا چکر کاٹے رہے، مسلمان پیڑوں کے چکر کاٹتے ہیں، وہ پیڑ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ پیڑ خود سوکھ کر گر جاتا ہے، آندھی میں گر جاتا ہے، اس کا طواف انسان کر رہا ہے۔ دنیا کی ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے برپا کیا، اور ہم اس کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقام پر کئی آیتیں میں فرمایا کہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب تمہارے لیے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اور ہم انہیں کی پرستش کرنے لگ جائیں، انہیں کا طواف کرنے لگ جائیں۔ شادی ہوئی، اور شادی میں جہاں 2-4 سال بچے کی میں تاخیر ہوئی، فوراً چلو بھائی فلاں جگہ، وہ فلاں بابا ہے وہی اولاد دیکھتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اولاد اللہ رب العالمین کے علاوہ کہیں سے اولاد نہیں مل سکتی، اس کا اعلان ہے قرآن میں، قرآن پڑھیں گے تب پتہ چلے گا۔ اور شیطان بہت ساری چیزیں چور دروازوں سے معلوم کر لیتا ہے۔ بہت بڑے عالم ہندوستان میں گزرے ہیں، ان کا ایک شاگرد وہ فارغ ہو گیا ان کے پاس سے پڑھ کر کے، اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد 8ویں سال اس کی ملاقات ہوتی ہے اپنے استاد سے کسی سفر پر، تو پوچھا استاد محترم نے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ استاد محترم میرے لاکھ چاہنے کے باوجود میری بیوی، میرے گھر کے لوگ مجھے مجبور کر دیا انہوں نے کہ میں فلاں آستانے پر جاؤں، فلاں مزار پر جاؤں، اولاد کے طلب کے لیے۔ 8 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک کوئی اولاد نہیں۔ استاد محترم نے اس شاگرد سے کہا، اپنے اس شاگرد سے، کہ اس بار چھوڑ دو، اس طرح سے 7 سال 8 سال تم نے صبر کیا ہے، اس بار بھی چھوڑ دو، اگر اس سال تمہیں اولاد نہیں ہوگی تو اگلے سال چلے جانا، اور اسی سال اس کو اولاد ہو جاتی۔ تو شیطان لگا ہوا ہے اس چال میں کہ کس طرح سے ابن آدمی کو، مرد کو، عورت کو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لینے والوں کو، توحید کے گھرانے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے گھروں میں کس طرح سے ان کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالے۔ وہ کوشش کرتا ہے اللہ کے فیصلوں کو سننے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا بھی ہے کہ شیطان ایک دوسرے پر سوار ہو کر کے آسمان دنیا تک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے عرش پر تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں اس فیصلے کو، اور ان فیصلوں میں سے کسی طرح سے ایک آدھ فیصلہ یہ اچک لیتا ہے۔ حالانکہ ستارے، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بنانے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی ایک فیصلہ چن لیا اور اس فیصلے سے وہ انسانیت کو گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، قرآن کا اعلان اولاد کے سلسلے میں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ کل قیامت میں اللہ رب العالمین کے ہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کوئی یہ بتانے والا نہیں آیا تھا کہ اولاد صرف تو دیتا ہے، دوسری جگہ سے نہیں ملتی۔ سورۃ الشورى کی آیت للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ ہی کی بادشاہت آسمانوں میں چلتی ہے، اللہ ہی کی بادشاہت زمین میں بھی چلتی ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن پاک میں، لیکن جب یہ اللہ کی بادشاہت کی بات آتی ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی،
تو مجھے وہ آیت بھی ضرور یاد آ جاتی ہے جو مجھے بہت پیاری لگتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی اسی کا معبود ہونا چاہیے، کوئی اور معبود ہونے کا نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یہی عقیدہ ہمیں اور آپ کو بنا لینا ہے۔ آسمان میں بسنے والی فرشتوں کی مخلوق صرف اس کی عبادت کرتی ہے، اور زمین میں بسنے والی مخلوق صرف اس کی عبادت کیوں نہ کرتی؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہاں تک ٹھیک ہے، سب لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے یَهَبُ لِمَن یشاء اناثا وَیَهَبُ لِمَن یشاء الذکور، بالکل واضح پیغام ہے اللہ رب العالمین کا۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اب وہ بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ صرف بیٹے بھی بہت سارے آپ دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، کسی کو صرف بیٹا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں ہیں۔ اور دوسری آیت میں اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے پانچ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی بادشاہت اور اس کی چاہت دونوں پر ہمارا یقین ہوگا تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں ہے۔ وہ جس کو صرف بیٹے دے دے تو کوئی بیٹی نہیں دے سکتا، دنیا کے کوئی بھی انسان، بڑے سے بڑا ولی، پیر، نبی، رسول، کوئی بھی۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی قوت و طاقت ہے، قدرت ہے، اور نہ کسی سے ہم یہ طلب کر سکتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین سے روئیں گے، گڑائیں گے، مانگیں گے، وہ دے گا۔ اس کے در پر ہم اپنی پیشانی ڈال دیں گے کہ تو نہیں دے گا تو کوئی اور کیسے نہیں دے سکتا ہے، اس لیے تو ہی دے، تیرے علاوہ کہیں سے مل نہیں سکتا ہے، تیرے علاوہ ہر در پہ رسوائی ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے، مراد تو صرف تیرے در پہ پوری ہوتی ہے۔ جسے صرف بیٹیاں دے کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، اسی سے طلب کیا۔ جسے دونوں دے دیتے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے نہ دینا چاہے کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ سیدھا سا پیغام ہے قرآن کا، یہی توحید کا پیغام ہے۔ اور اس کے اپوزٹ میں ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں، کسی اور سے کچھ طلب کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کو پسند بھی نہیں ہے، اور یہیں سے ہماری زندگی میں شرک داخل ہوتا ہے، شرک داخل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا تو ملنا ہی ملنا ہے۔ جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ فلاں جگہ چلنا چاہیے، اسی وقت جھٹک دیجیے اور اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھی سے لو لگاتے ہیں، ہمیں تجھی سے اولاد چاہیے، کسی اور سے نہیں چاہیے، چاہے ہمیں اولاد ملے یا نہ ملے۔ یہ عقیدہ ہمارا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک اپنی جان کھپائی یہی عقیدہ سکھلانے کے لیے کھپائی۔ میرے ایک دوست تھے چھپرا کے، دلی میں۔ دیکھیے ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، وہ اپنی ماں کے بارے میں مجھے بتاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میری ماں کہتی ہے، میری ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے گلے میں اگر کسی نے تعویذ باندھ دی تو تعویذ تو بعد میں پہلے اپنے بیٹے کی گلا کاٹوں گی۔ ماں ان کی کہتی تھی، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عقیدہ مطلوب ہے۔ کب سے ہم نے اپنا عقیدہ اتنا کمزور بنا لیا؟ آسمان سے اتنا ہوا عقیدہ اتنا کمزور ہو جائے کہ ہر چلتے پھرتے بابا سے اپنا سوال کرنے لگ جائے۔ جہاں کوئی ہرا جھنڈا دیکھا، ہرا کپڑا لپیٹا ہوا دیکھا، وہاں
فریاد کرنے لگ جائیں، اس سے مدد طلب کرنے لگ جائیں۔ قرآن جو دنیا کی سب سے سچی اور اچھی کتاب ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اترا تھا، قرآن کا عقیدہ اتنا کمزور ہوگا؟ اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اتنا کمزور عقیدہ والا، یہ سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔ لیکن شیطان نے اس پر ڈاکہ ڈالا، شیطان نے ڈاکہ ڈالا، ورغلایا، اور ہم اس کی ہوا میں پا گئے۔ وہ سارے کام کرنے لگ گئے جو لا الہ الا اللہ کے خلاف۔ محرم آتا ہے، اس موقع سے دیکھیے محرم میں ہم کیا کیا نہیں کرتے، خواتین بھی خاص طور سے تعزیہ کے نام پر جو بنایا جاتا ہے وہ یوں ہی تھوڑی، وہ ڈھانچہ ایک تھوڑی ہے، اس پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اس کے نام کی نظر و نیاز مانی جاتی ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ کیسا عقیدہ ہے؟ یہ تو دوسرے لوگوں کی پہچان تھی، جن کے نام پر یہ تہوار مسلمانوں نے منانا شروع کیا، ان کی شہادت تو 60 سال بعد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد ہوتی ہے، وہ دین کا حصہ کیسے ہوتی ہے؟ یا تو یہ کہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل نہیں ہوا، اس بات کا دعویٰ کرو، تو پھر تمہارا ایمان کسی کام کا نہیں۔ اور اگر اس بات پر یقین ہے کہ دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے ساتھ، تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دین کا حصہ کیسے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس موقع سے بھی شیطان نے شرک کے بہت سارے راستے کھولے۔ تعزیہ داری کے نام پر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے نام پر، وہ افضل تھے، اس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، محبوب تھے، اس میں بھی، اس سے بھی ہم آپ کو منع نہیں کرتے، آپ مانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ کے دلارے تھے، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ حضرت حسین سے ہمیں محبت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم محبت نہیں کرتے حسین سے، لیکن محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم جس سے بھی محبت کریں اس کی پرستش کرنے لگ جائیں، اس کے سر کے نام پر ڈھانچہ بنائیں اور اس کے طواف کرنے لگ جائیں، چڑھاوا چڑھانے لگ جائیں، خرافات کرنے لگ جائیں۔ یہی تو شرک ہے، یہیں سے تو شرک ہوتا ہو کیا؟ حسین جو خود اپنی جان نہیں بچا سکے وہ ہماری مراد پوری کریں گے؟ ان کے نام پر بنا ہوا یہ تعزیہ ہماری ضرورتوں کو سنے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جس رب نے حسین کو یہ مقام دیا تھا، زندگی میں بھی مقام تھا ان کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت علی جیسے صحابی کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ جیسی پیاری بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لختے جگر تھے، زندگی میں بھی مقام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شہادت کے ذریعے ان کے مقام کو اور بلند کر دیا۔ تو جس رب نے بلند کیا اس رب کو چھوڑ کر اس کی طرف آ جائے جس کو بلند کیا گیا ہے، جو اپنی بلندی کی خود دعا کرتے تھے اللہ سے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ دل ایسا رکھتے ہیں، دماغ ایسا رکھتے ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھ کا پھیر ہے، شیطان نے ایسی پٹی پڑھا دی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سارے خرافات، یہ سارے جڑ ہیں اسی بات کے، یہ دروازے ہیں، شرک کسی کے ساتھ انسان کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ بلکہ غالباً مجھے جہاں تک یاد ہے کہ مجھے توحید، کیونکہ میں جس ادارے سے پڑھا
اس ادارے کی خصوصیت اس وقت تھی، اب بھی انشاءاللہ ہوگی، کہ اس کی پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک توحید کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ بہت کم ادارے ہندوستان میں اس طرح کیا ہے جس کی پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک کسی نہ کسی شکل میں توحید کا سبجیکٹ، توحید کا مادہ پڑھایا جاتا ہے۔ استاذ نے یہ بتایا کہ علماء نے، توحید پر نگاہ رکھنے والوں نے، باریک نگاہ رکھنے والوں نے لکھا ہے، اور بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے۔ انسان گھر سے وضو وغیرہ کر کر کے مسجد کے لیے نکلا نماز کے لیے، راستے میں اس کا بہت قریبی دوست مل گیا، اتنا قریبی دوست، اس سے زیادہ قریبی دوست کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ سے اس نے نماز ضائع کر دی، اس نے شرک کیا۔ اس نے شرک کیا اس لیے کہ اس نے اللہ کی محبت پر اپنے دوست کی محبت کو ترجیح دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے زیادہ ان کے اندر کسی اور کی محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت میں اس نے شرک کیا، اللہ سے محبت بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی ہونی چاہیے۔ ابھی یہ قربانی کا موقع ہے، قربانی کے موقع سے عام طور سے ایک سوال یہ آتا ہے، لوگ کرتے ہیں، فون کر کے پوچھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں کہتا ہوں بھائی میں کون ہوتا ہوں کسی کو کہنے والا کہ اس کی قربانی ہوگی اور فلاں کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن قربانی میں جو دعا کی جاتی ہے، دعا جو پڑھتے ہو یا پڑھواتے ہو علامہ صاحب سے، تو علامہ صاحب کو بتانا چاہیے کہ دعا کا یہ مطلب ہے، اس میں بھی توحید ہے، اسی لیے میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ انسان دعا کیا کرتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اپنا رخ، اپنی توجہ اس کی طرف کرتا ہوں، یا خاتون ہے تو کرتی ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لگا دیا حنیفہ کا لفظ۔ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے سارے مذاہب سے، سارے رشتوں ناتوں سے، سارے تعلقات سے کٹ کر صرف اسی سے اپنی توجہ ہوتا ہوں۔ اور آخر میں فرمایا کہ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو شرک سے پاکیزہ زندگی آپ کی ہے، تب تو اللہ رب العالمین سے یہ کہا پائے گا۔ آپ دعا پڑھ رہے ہیں نا قربانی کی، اور اس میں اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور آپ کی زندگی پوری شرک سے آتی پٹی ہے۔ توحید جہاں ہوگی وہاں شرک نہیں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ایسی ہی توحید مطلوب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلمہ جو بنایا ہمارا اور آپ کا، لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، اس میں دیکھیے غور کیجئے تو پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے، پہلے سارے معبودوں کا انکار کر دینا ہے، اس کے بعد اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرنا ہے، اس پر ایمان، الا اللہ، سوائے اللہ۔ پہلے شرک کا انکار، سارے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کہا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو جن کی عبادت اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کی جاتی ہے، جس چیز کی بھی عبادت کی جائے، كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تفسیر اس کی گئی طاغوت کی، جس طاغوت سے بچنے کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالی نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، مقصد کیا تھا؟
وہ رسول جا کر اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس طاغوت کی تفسیر مفسرین نے کی کہ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ پوجی جائے وہ طاغوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت سارے معبودوں کا انکار کر دیتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے، یہی توحید ہے اور شرک سے بچنے کا راستہ ہے۔ ہم اپنے اللہ پر ایسا ایمان رکھیں جس میں شرک کی کوئی مہک تک نہ آ پائے، تب تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے قربانی کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، میری ساری توجہ صرف تیری طرف ہے، اللہ رب العالمین کی طرف، آسمان و زمین کے خالق کی طرف ہے اور آسمان و زمین کے مالک کی طرف ہے، جو آسمان کا معبود بھی ہے، آسمانوں میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی معبود ہے۔ اور اس کے بعد پڑھتا ہے بندہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، قربانی کرنے جا رہا لیکن کہتا کیا ہے اللہ سے، یقیناً میری نماز، کون سی نماز جو نہیں پڑھتے ہو وہی سوال جس نے کیا کہ بھائی نماز پڑھنے والے کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کا جواب تو اسی میں ہے، وہ اللہ رب العالمین سے جھوٹ بول رہا ہے، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، یا اللہ رب العالمین کو ایسی بات بتا رہا ہے جو وہ نہیں جانتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کہتا ہے؟ یقیناً میری نماز، ان کا لفظ یقیناً کے لیے آتا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے بعد میں، یقیناً میری نماز اور نسک کی، اس کے بعد کہتا ہے میری قربانی، وہ محیای میری زندگی، وہ مماتی میری موت، یعنی میرا جینا مرنا سب اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں بھی بندہ یہی کہتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو تم نے اپنی زندگی میں کیسے کسی کو شریک ٹھہرا دیا؟ آج قربانی کر لی، کل ہو کر کے مزار پر بھی چلے گئے، وہاں بھی مرغا چڑھا دیا، وہاں بھی 1 روپیہ دیا ہے، 2 روپیہ دیا ہے، کیوں دیا ہے بھائی؟ اللہ کی یہ نعمت اسی لیے ہے کہ لایانی جب ہو پر خرچ کرو، 1 پیسہ نہیں دینا چاہیے اسی جگہ، وہاں سے کوئی آپ کے دروازے پر بھی آئے تو نہیں دینا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی مانگنے والا بھی آئے تو نہیں دینا چاہیے، اللہ کے نام پر کوئی مانگ رہا ہے شوق سے دیجیے، لیکن بہت سے مانگنے والے آتے ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں محلوں میں، دوسروں کے نام پر مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو 1 پیسہ نہیں دیجیے، غیر اللہ کے نام پر آپ کا پیسہ کیوں خرچ ہوگا؟ قربانی بھی توحید چاہتی ہے، قربانی میں بھی توحید، بسم اللہ کر کے آپ ذبح کرتے ہیں جانور، اس میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر دوسرے کہاں سے بڑے ہو گئے؟ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس نے جس کو بڑا بنایا وہ بڑا ہے بس، اور اس نے صرف ایک ہستی کو بڑا بنایا، اس کائنات میں صرف ایک ہستی کو بڑا بنایا ہے، اور وہ ہستی ہم سب کے رسول، اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام۔ لوگ کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے، یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے، رسول کو ماننے کا طریقہ آپ تمہیں بتائیں گے، آپ تو پہلے ہم تو آپ کو سارے نبیوں اور رسولوں کا امام مانتے ہیں، ہم تو اس کائنات کا امام مانتے ہیں، تم اگر مانتے ہو تو دوسرے کی بات کیوں مانتے ہو؟ صرف ان کی بات مانو، آ جاؤ صرف ان کی سنت کی طرف، ڈھونڈو ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو، ان کی نماز ڈھونڈو، ان کا روزہ ڈھونڈو، ان کا حج ڈھونڈو، ان کے صدقات و خیرات ڈھونڈو، ان کی زکات ڈھونڈو اگر ان سے محبت ہے، ان کا کلمہ تم نے پڑھا، نہیں تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے کہ تمہاری محبت ہے رسول سے، تمہارا عشق، تم کہتے ہو کہ عشق ہے رسول سے، ہم تو عشق مانتے بھی نہیں، ہم تو محبت کو مانتے ہیں جو قرآن کا لفظ ہے، ہم محبت مانتے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں محبت کا لفظ استعمال کیا ہے،
عشق کا لفظ نہ قرآن نے استعمال کیا ہے نہ رسول نے استعمال کیا، اس لیے ہم تو وہ کہتے بھی نہیں۔ لیکن تم عشق کہتے ہو، یہ کیسا عشق ہے؟ جھوٹا عشق جو تمہیں رسول کی نماز نہیں پڑھنے دیتا، جو تمہیں رسول کا روزہ نہیں رکھنے دیتا، رسول کے طور طریقوں سے دور رکھتا ہے، رسول کے کلمے کا مطلب نہیں سمجھنے دیتا، رسول سے محبت کے تقاضے تم کو نہیں پورا کرنے دیتے۔ کیسا عشق ہے بھائی؟ جھوٹا عشق۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بڑا بنایا ہے وہ بڑا ہے، اور پھر اس نے جس کے بڑے ہونے کا اعلان کر دیا کہ ہمارے صحابہ سے محبت کرو، ہمارے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو گالی مت دو، اور ہم لوگ صحابہ کی گالی دینے والوں کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، ہے نا؟ لیڈر بنا لیتے ہیں ہم لوگ، کہتے ہیں اس بات کو چھوڑیے۔ کیوں چھوڑیے بھائی؟ کیا آپ کی غیرت اس بات کو گوارا کرے گی کہ کوئی شخص یا کوئی ملک یا کسی ملک میں رہنے والے سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی؟ صحابہ نے، کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کائنات میں آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ تو آپ نے بغیر کچھ پوچھے کہا کہ عائشہ۔ سب سے زیادہ محبوب ہستی کو کچھ لوگ گالی دے رہے ہوں اور ہم ان کو اپنا لیڈر بنا لیں؟ یہی ہمارا دین ہے، ایمان ہے، معیار ہے ہمارا، یہی ہمارا اسلام ہے، یہی اللہ کی توحید ہم سے چاہتی ہے، محمد رسول اللہ کی محبت چاہتی ہے۔ جو ابو بکر کو کافر کہے وہ ہمارا ہیرو ہو گیا، جو عمر کو گالی دے وہ ہمارا ہیرو ہو گیا، جو 5 صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ کو مرتد کر ڈالے وہ ہمارا ہیرو ہو جاتا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ ساری جگہیں ایسی ہیں جو آپ کو خالص دین سے، اس دین سے جس کے سلسلے میں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها ولا یزیغ عنها الا ہالک، میں نے تمہیں بالکل واضح اور روشن شریعت پر چھوڑا ہے، ایسی روشن ہے یہ، اور اس کی روشنی رہتی دنیا تک اس طرح قائم رہے گی کہ اس میں رات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، رات کی تاریکی اس میں نہیں ہے، اس میں دن ہی دن ہے اس شریعت میں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو تاریخ وہ آدمی نہ دیکھ پائے، سمجھ نہ پائے۔ بس کوشش کی ضرورت ہے کہ انسان تھوڑا سا، اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف تھوڑا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیزی سے اس کی طرف پڑتا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اللہ کے دین کی طرف جھکیں گے تو وہ دین ہمیں خود اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کرے گا۔ ایسی روشن شریعت پر ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے امام جن سے ہم اور آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محبت، آپ سے محبت ایمان کا حصہ بھی ہے، انہوں نے چھوڑا ہے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، اور فرمایا آخری ٹکڑے میں کہ اس سے صرف ہلاک ہونے والا ہی دور رہتا ہے، جس کی تقدیر، جس کی قسمت میں اللہ رب العالمین نے ہلاکت لکھی ہوگی وہ اس شریعت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ولا یزیغ عنہا الا ہالک۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، شرک کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، قرآن کو لانا ہوگا۔ قرآن کا میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ قرآن کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ اللہ کی توحید اور شرک سے دوری، شرک سے بچانے، یا کون سا عمل شرک ہے اس کو بتلانے کے لیے نازل ہوا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے اپنی زندگی میں، قرآن کو داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف رمضان میں قرآن نہ اتاریں، صرف شب برات میں قرآن اتار کر کے پڑھ لیں اور پھر چوپیٹ کر کے رکھ دیں تاک میں، پھر وہ اگلے سال شب برات میں اترے گا، ایسے ڈیلی کی زندگی میں ہم ڈیلی کھانا کھا سکتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے توانائی
ہمارے جسم میں طاقت کے لیے، ہمارے جسم کو کسی کام کے لائق بچانے کے لیے، رکھنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے اپنی روح، اپنے دل و دماغ کو بچانے کے لیے، طاقت پہنچانے کے لیے قرآن کا مطالعہ ضروری ہے۔ قرآن کا مطالعہ ضروری ہے، اور قرآن کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے سمجھ کر کے، آپ روٹین بنائیے کہ ایک آیت ہی صحیح، دو آیت ہی صحیح، چند آیتیں ہی صحیح، ترجمے کے ساتھ، مختصر تفسیر کے ساتھ، ڈیلی، بغیر کسی ناغہ کے ہماری زندگی کا حصہ ہوگا۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 منٹ، 10 منٹ۔ بہت سے لوگ قرآن اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں کہ غلطی نہ ہو جائے۔ آپ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن قرآن سے دور مت ہوئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں مظفر پور میں ایک پروگرام میں تھا، اس میں جب میں نے یہ حدیث سنائی تو بعد میں ایک صاحب نے آ کر کے کہا کہ آج تو آپ نے ہمارے اوپر سے پورا پردہ ہی ہٹا دیا، میں اسی ڈر سے قرآن نہیں پڑھتا تھا، لوگوں نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر، جو قرآن کی مہارت حاصل کر لے، قرآن سیکھ لے۔ قرآن سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حفظ کر لیا اور دستار پاک منگوا لیا، امامت پہ چل نکل گئے، ایسی امامت کرنے لگے کہ قوم کو گمراہ کر دیا، یہ مطلب نہیں۔ قاری قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا، وہ قرآن کا سمجھدار ہوتا تھا، قرآن کو سمجھنے والا ہوتا تھا، اس کو قاری کہا جاتا تھا، اس کو قرآن کا ماہر کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب مقدمہ فی اصول التفسیر میں لکھا کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ یا کوئی ایک تنہا صحابی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ آیتیں سیکھتا یا سیکھتے تھے تو وہ کہتے ہیں، خود صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سیکھ کر جاتے تو جب تک اس کو پوری طرح سمجھ نہیں لیتے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کر لیتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرنے لگ جاتے تھے، دوسری 10 آیتیں سیکھنے نہیں آتے تھے۔ ایسے قرآن کے ماہر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، اور ایسے ہی ماہر قرآن کو اس وقت عزت دی جاتی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر کے صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ اپنی خلافت کے دور میں ان کو اپنے سے قریب بیٹھاتے تھے، بڑے بڑے صحابہ دور رکھتے تھے، ان کو قریب رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں کا آبجیکشن ہوا کہ امیر المومنین ہم لوگوں کی بھی کچھ لاج رکھیے، ہم لوگ اتنے بڑے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے مصاحبت اور اتنی صحبت ہم نے اختیار کی، آپ سے یہ سیکھا وہ سیکھا، آپ کے ساتھ یہ قربانی کی، آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے، عبداللہ بن عباس تو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ان کو آپ اتنا قریب رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو دور رکھتے ہیں۔ کہ اچھا ٹھیک، ایسے ہی مجلس تھی، پوچھ لیا سوال امیر المومنین نے، تم بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کا مطلب بتاؤ، تم سب بتاؤ، جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سب سے پوچھا، سب نے اپنے اپنے حساب سے اس کی تفسیر کی۔ عبداللہ بن عباس کی باری آئی، عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ تم بتاؤ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کی خبر دی ہے کہ اب آپ کا چل چلاؤ ہے، اب یہاں سے رخصت ہونے کا وقت آ رہا ہے، توبہ استغفار کر لیجیے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کو میں اپنے سے قریب رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں قرآن کا جو علم عبداللہ کو دیا ہے، اسی وجہ سے میں نے اسے قریب رکھا۔ قرآن کے علم حاصل کرنے والوں کو عزت دی جاتی تھی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب ہی کے دور کی بات ہے، وہ مکہ کے گورنر کو انہوں نے خبر بھیجی کہ مقام عثمان پر میری تمہارے ساتھ میٹنگ ہے، تم وہاں آ جاؤ۔ ادھر سے امیر المومنین گئے مدینہ سے،
چونکہ دارالحکومت جو ہے، کیپٹل جو تھا اسلامی حکومت کا، وہ مدینہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو یہاں سے وہ تشریف لے گئے عثمان نام کی جگہ تھی وہاں، اور وہاں سے مکہ کے گورنر آئے. امیر المومنین نے پوچھ لیا کہ بھائی تم مکہ چھوڑ کر کے آئے ہو، مکہ میں بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں، نواب لوگ رہتے ہیں، اونچے خاندان کے لوگ رہتے ہیں، وہاں اپنا نائب کسی کو بنایا نہیں، اسسٹنٹ بنا کے آئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین عبداللہ بن ابی ابزا نام کے ایک صحابی ہیں، میں نے ان کو اپنا نائب بنا دیا. کہا کہ عبداللہ بن ابی ابزا کو غلام خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مکہ کے نوابوں پر، مکہ کے رئیسوں پر تم نے ایک غلام کو حاکم بنا دیا. تو ان کے گورنر نے ایک جواب دیا تھا، کہا تھا کہ وہ قرآن کے عالم ہے اور سنت رسول اللہ کے عالم ہے. امیر المومنین نے اس وقت ایک حدیث سنائی. وہ حدیث، اسی حدیث کی روشنی میں آپ سے قرآن کو اپنی زندگی میں روٹین بنانے کی درخواست کرتا ہوں. باقی ہر آدمی کو اختیار ہے کسی کی بات مانے نہ مانے، لیکن یہ ہماری بات نہیں ہے کہ آپ چاہے تو مانے چاہے تو مانے. یہ ہمارے اور آپ کے رسول کی بات ہے جس کو ماننا ہمارے اور آپ پر فرض قرار دیا گیا. کہا امیر المومنین کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. میں نے سچ ہی سنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عزت دے دیتا ہے، بلند مقام دے دیتا ہے، بلند مرتبہ دے دیتا ہے. تم ماہر قرآن کو اپنا اسسٹنٹ بنا کے آئے ہو، مطلب نائب گورنر تم نے بنا دیا. قرآن کی تعلیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملی. قرآن پڑھنے والا عزت دار ہو جائے گا، معزز ہو جائے گا، سماج میں اس کی عزت بڑھ جائے گی، دنیا میں اس کا مقام بڑھ جائے گا. اور جس دن سے مسلمانوں نے قرآن سے دوری اختیار کی ہے، اسی دن سے پستی کا شکار ہوتے چلے گئے مسلمان. وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض دوسری قوموں کو پست بھی کر دیتا ہے، پست بھی کر دیتا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ کر ہم خار ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے. اس لیے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی توحید مضبوط ہو اور آپ شرک سے دور رہیں. اور دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی سیرت کا مطالعہ ہماری زندگی، ہمارے مطالعے کا حصہ بنے، زندگی کا حصہ بنے. اگر ہم نے چند آیتیں قرآن کی پڑھی تو آپ کی سیرت، آپ کی جیونی، بہت ساری کتابیں ہیں اور تقریباً ہر زبان میں جو زبان سمجھ سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے تو پڑھنے والے سے پڑھوا کے سن تو سکتا ہے. ایک صفحہ، دو صفحہ، ایک پیج، دو پیج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اپنی زندگی کا روٹین بنا لیں. یقین جانیے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ بات کہتا ہوں، آپ بھی اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس بات کو سمجھ لیجیے کہ توحید کی اہمیت پتہ چل جائے گی اور شرک سے نفرت ہو جائے گی. نفرت ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، ساری تگودو، ساری محنت و مشقت، ساری لڑائیاں اسی کے خلاف تو تھی، ورنہ تو ان کے خاندانی کے لوگ تھے مکہ میں. کیا دشمنی تھی ان سے بھائی؟ کہا دیتے کہ ٹھیک ہے تم اپنا کرو ہم اپنا کریں نا. ساری لڑائیاں اسی لیے تھی، ساری تگودو اسی لیے تھی. قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگ اگر توحید کو نہیں مانیں گے، شرک سے توبہ نہیں کریں گے، تو ایسا لگتا ہے
کہ آپ افسوس کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، ہلاک کر لیں گے۔ اس قدر آپ نے مشقت کی، محنت کی، پوری 23 سالہ زندگی کا مطالعہ ہوتا ہے۔ تو زندگی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو توحید مضبوط ہوگی، شرک سے دن بدن نفرت ہوتی چلی جائے گی، شرک کے سارے چور دروازے بند ہو جائیں گے، اور توحید پر جب ہم اور آپ زندگی گزار کر مریں گے، شرک سے دور رہ کر مریں گے، تو اگر چھوٹے موٹے گناہ ہماری زندگی میں اس دنیا میں ہوئے بھی ہیں، بڑے گناہ بھی ہو گئے ہیں، ہم توبہ نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہے گی تو معاف کر دے گی، بغیر توبہ کی ماں ہے تو بھی معاف کر دے گی، اللہ رب العالمین چاہے گی۔ اور اگر نہیں معاف کرتا ہے، ہمارا گناہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ معاف نہ کرے، اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معاف نہ کرے، تو ہمیں اس گناہ کی سزا دے کر کے جنت میں داخل کرے۔ لیکن اگر ہم شرک کرتے ہوئے مر گئے، توبہ نصیب نہیں ہوئی، اور کسی کو پتہ نہیں ہے، اسے شرک سمجھ میں آ پائے گا یا نہیں آ پائے گا، یا جب تک آ پائے گا تب تک اسے توبہ نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک بہت مشہور ٹیلر تھے گوپال گنج، وہ گئے تھے اجمیر، اور اجمیر سے لوٹتے ہوئے ان کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ آدھا دھڑ ان کا کٹ گیا، اسی راستے میں چل بسے لوٹتے ہوئے، پتہ نہیں اور انہیں شرک سے توبہ نصیب ہوئی۔ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ ہمیں شرک سے توبہ نصیب ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، اس لیے شرک سے پناہ اللہ رب العالمین کی طلب کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں شرک نہ آئے۔ تو توبہ کے بغیر مر گئے تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے، اس نے اعلان کر دیا، وہاں اللہ کی رحمت کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی رحمت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ بھی چاہے بخش دے گا، یہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا۔ اس لیے توحید کو مضبوط کیجیے، شرک کے سارے دروازوں کو بند کیجیے، سارے دروازوں کو بند کیجیے۔ جس طرح سے ہم اپنے گھروں کی حفاظت چوروں سے کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت شرک کے چوروں سے کریں۔ اور پھر وہ دعا یاد کر لیں، ہر وقت جب یاد آئے، جب ہمیں دعا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی توفیق ملے، وہ دعا ضرور کریں کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، واستغفرک لما لا اعلم، اور انجانے میں مجھ سے اگر کوئی شرک ہو جاتا ہے تو میں تجھ سے پہلے ہی مغفرت طلب کر لیتا ہوں۔ توبہ کرتے رہیے ہمیشہ، تاکہ ہماری موت، جس کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، جگہ معلوم نہیں ہے، کیفیت معلوم نہیں، کس کیفیت میں موت آئے گی، توبہ کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، اس سے پہلے ہماری توبہ اللہ رب العالمین کے یہاں رجسٹرڈ ہے، درج کر لی گئی ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت شاید ہو گیا ہے، بہت زیادہ لمبی بات مقصد نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ آپ توحید کی اہمیت کو سمجھیں اور شرک کی مذمت کو جانیں۔ شرک کتنی خطرناک چیز ہے، خبیث چیز ہے، اللہ رب العالمین کی ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ رب العالمین کا ناپسندیدہ عقیدہ ہے، یہ سمجھے، ہماری مائیں اور بہنیں سمجھے، ہمارے نوجوان سمجھے، اور توحید اللہ تعالیٰ کو کس قدر مطلوب ہے، کس قدر ضروری ہے، کس قدر وہ چاہتا ہے توحید کو، اس سے کس قدر راضی ہوتا ہے، اس بات کو سمجھے، اور یہ جان لیجیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جس سے ہم اور آپ لا لگاتے ہیں یا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم سے لا لگوا دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے بھی کچھ مل جائے گا،
فلاں جگہ سے بھی کچھ مل سکتا ہے، فلاں جگہ سے بھی تمہاری مراد پوری ہو سکتی ہے، فلاں جگہ سے تم کو رزق مل سکتا ہے، فلاں جگہ سے اولاد مل سکتی ہے، وہ سب کے سب کمزور ہیں۔ ایک آیت کی مثال دے کر کے جو قرآن نے مثال بیان کی ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنے شرک کے بہت سارے گروہوں کو کھولا ہے۔ چنانچہ آخر سے چند آیتوں پہلے اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی، فرمایا یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو خطاب کیا، چونکہ توحید سارے انسانوں سے مطلوب ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے، کمزوری ہے کہ ہم اپنے ہی اندر توحید کو پہنچانے میں لگے رہ گئے، دوسروں تک نہیں پہنچا سکے۔ توحید پر ایسا ڈاکہ ڈالا گیا اس ہندوستان میں کہ بدھ کی پوجا کرنے والا کافر، سورج چاند کی پوجا کرنے والا کافر، ستاروں سے لو لگانے والا کافر، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنانے والا کافر۔ علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسدس میں اس کا نقشہ کھینچا، اشعار میں، کرے گر غیر بدھ کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے باہر آگ باہر سر جھکے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، تمہارے لیے مثال بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضرب مثل فاستمعوا لہ، غور سے سنو، تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے۔ نیٹ ہی نہیں کام کر رہا۔ بہرحال اشعار میں علامہ علی نے یہی کہا کہ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ بت کی پوجا کرنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دے کوئی تو کافر ہے، وہ آگ کو پوجا کرے تو کافر ہے، ستاروں کی پرستش کرے تو کافر ہے۔ مگر وہ آگے کہتے ہیں کہ مگر مسلمانوں پر کھل کشادہ نہیں ہے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ یہ سارے اشعار علامہ علی کے اس دور 100 سال 150 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت انہوں نے نقشہ کیا تھا۔ آج تو اور حالات بدل گئے اور خطرناک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہے لوگوں سنو، تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے۔ کیسی مثال؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ ساری دنیا کے سارے انسان مل کر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے ایک مکھی پیدا کروا دیں، چیلنج ہے، مکھی پیدا کروا۔ اولاد مانگنے جاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آپ کا دعویٰ ہے کہ اولاد بھی مل جاتی ہے، ہم اولاد کی بات نہیں کرتے، اولاد ہو سکتا ہے آپ کو مل جاتی ہو، میں مکھی کی بات کرتا ہوں۔ قرآن نے مکھی کا چیلنج کیا، مکھی پیدا کروائیے اس سے جس سے آپ اولاد مانگ کر رہے ہیں۔ لن یخلقوا ذبابا، نہیں پیدا کر سکتے مکھی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فرمایا اللہ نے کہ سارے جھوٹے معبود سب جمع ہو جائے تو بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور بڑا چیلنج فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، آپ لے جا کر وہاں مٹھائیاں چڑھاتے ہیں، شیرینی چڑھاتے ہیں، اور ان مٹھائیوں کو جن کے لیے چڑھاتے ہیں وہ کھائیں نہ کھائیں مکھیاں ضرور کھاتی ہیں، مکھیوں سے ادھاٹن ہوتا ہے مٹھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو چیلنج بنا دیا، کہا کہ مکھی جو کھا رہی اس سے بھی اس کو نہیں بچا سکتے، اپنے سامنے چڑھائے گئے ان چڑھاووں کو مکھی کے کھانے سے نہیں بچا سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان سے طلب کرنے والے بھی کمزور، ان کا عقیدہ بھی کمزور، ان کا ایمان بھی کمزور، اور جن سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔
دنیا کے سارے معبود کمزور، دنیا کے کسی بھی معبود سے اللہ کے علاوہ تعلق رکھنے والا بھی کمزور، اور قدرت والی قوت والی ذات، عرش والی ذات اللہ رب العالمین کی تنہا ذات ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف وہی تنہا معبود ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اور تمہارے لیے کسی اور کی بندگی جائز نہیں ہو سکتی، اور صرف اس سے اپنی لو لگا لینے والا بھی اسی طرح سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جس نے اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کا انکار کر دیا اور ایک اللہ کا پر ایمان لے آئے، اس نے ایسی مضبوط رسی پکڑی جو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتی۔ تو توحید کو گلے لگا لینے والا اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا جھونکا آئے گا، آندھی آئے گی دنیا میں، وہ ہل نہیں سکتا، اس کے قدم نہیں ہل سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ملتی رہتی ہے۔ بڑے سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑی تکلیف، پریشانی، سنگینی، حادثہ، مشقت، پریشانی وہ جھیلے گا، اللہ رب العالمین کی قضا، اللہ رب العالمین کا فیصلہ سمجھ کر برداشت کرے گا، لیکن وہ ہل نہیں سکتا، کسی اور کا در نہیں دیکھ سکتا، کسی اور کی چوکھٹ پر حاضر نہیں دے سکتا ہے۔ اپنے رب کی چوکھٹ اس کو یاد رکھتی ہے، اپنے رب سے ہی لو لگاتا ہے، اپنے رب سے ہی روتا گراتا ہے، اپنے رب سے ہی اس مصیبت، اس ہاتھ سے، اس پریشانی سے دوری کی درخواست کرتا ہے، اپنے وہ اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے۔ مضبوط رب سے رشتہ رکھنے والا مضبوط، اور کمزور معبودوں سے رشتہ رکھنے والا کمزور۔ توفت طالب والمطلوب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس بولنے اور سننے کو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم توحید کو سمجھیں بھی اور توحید کی زندگی بھی اختیار کریں۔